اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تمہاری زندگی میں روزانہ گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، چاہتے ہوئے بھی ہوں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں گی، یا کچھ ایسی ہوں گی جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا تم نے گناہ کر دیا، کیونکہ انسان کئی دفعہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ تمام کے تمام جو بنی آدم ہیں وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں، سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سوائے ان لوگوں کے یہ خطا کار ہے، ایکسیپشن بھی کوئی نہیں رکھی۔ میں کتنے ہی ایسے کیسز کو جانتا ہوں حرام میں پڑے ہوئے ہیں، تو کئی سال سے حرام میں ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال لگے ہوئے اسی میں ہی، اور اگر ان کو جا کے آپ تھوڑا سا بولیں گے بھی نا تو وہ آگے سے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ رپلائی دیں گے کہ جیسے انہوں نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ یہ چیز ان کے لیے گناہ نہیں ہے۔ وہ سمجھیں گے بھی نہیں، اور الٹا آپ کو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا اپنا معاملہ ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔ اور اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام کوتاہیوں سے اور غلطیوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تو نہیں تھی، اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے استغفار کیا، یعنی بیٹھے ہوئے بھی زبان سے جو استغفار کا ادا کرنا۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تمہاری زندگی میں روزانہ گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، چاہتے ہوئے بھی ہوں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں گی، یا کچھ ایسی ہوں گی جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا تم نے گناہ کر دیا، کیونکہ انسان کئی دفعہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جس کے بارے میں اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی غلط بات کہی، لیکن وہ شریعت کے اعتبار سے اتنی غلط بات ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے اتنا غلط کلمہ نکال دیتا ہے کہ اس ایک کلمہ نکالنے کی وجہ سے وہ زمین اور آسمان کے برابر جو جہنم کی گہرائی ہے اس تک جا کے گر جاتا ہے، ایک کلمہ غلط نکالنے سے۔ تو زبان چلاتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے۔ کم بولیں گے تو اسی میں نجات اور عافیت ہے، اچھی بات کریں یا خاموش رہیں۔ تو بات کریں تو اچھی کریں، نہیں اچھی بات آتی تو پھر پریکٹس کریں کہ اپنی زبان کو جو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ اگر یہ بولتی رہے گی چلتی رہے گی تو یہ غلط باتیں نکالتی رہے گی اور غلط چیزیں نامہ اعمال میں لکھتی چلے جائیں گی۔ تو یہاں پر کیا پتہ لگ رہا ہے ہمیں کہ ہمیں کثرت سے روزانہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام جو بنی آدم ہیں وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں، سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سوائے ان لوگوں کے یہ خطا کار ہے، ایکسیپشن بھی کوئی نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام انسان جو ہے وہ خطا کار ہیں، غلطیاں کریں گے، ہر ایک سے غلطی ہوگی، ہر ایک کی غلطی مختلف ہو سکتی ہے، ہر ایک کی غلطی کی ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے، ہر ایک کی غلطی کا جو لیول ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ تم انسان ہو تو انسان ہونے کے حیثیت سے تم سے نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو سارے خطا کار ہیں نا، یہ اگر یوں سمجھ لیں کہ پوری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے تو کہا جائے یہ سارے خطا کار ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بہترین خطا کار ہیں، وہ ان کو سائیڈ پہ کر لیا جائے، وہ کچھ ایسے نکالے جائیں گے کہ بھئی یہ بہترین خطا کار ہیں، تو یہ بھی خطا کار ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی تھی لیکن یہ ہیں بڑے زبردست لوگ، ان کو سائیڈ پہ کر لیں۔ یہ کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، یہ ریئلائز کر لیتے ہیں، ان کے دل میں احساس ہو جاتا ہے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، جو ہی انہیں احساس ہوتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو یہ بہترین جو ہے وہ خطا کار ہے، کیونکہ خطا ان سے بھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے توبہ کر لی۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن سے خطا ہوئی ہے اور ہو رہی ہے لیکن ان کے دل میں ذرا برابر بھی احساس نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں کتنے ہی ایسے کیسز کو جانتا ہوں حرام میں پڑے ہوئے ہیں، تو کئی سال سے حرام میں ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال لگے ہوئے اسی میں ہی، اور اگر ان کو جا کے آپ تھوڑا سا بولیں گے بھی نا
تو وہ آگے سے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ رپلائی دیں گے کہ جیسے انہوں نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ یہ چیز ان کے لیے گناہ نہیں ہے. وہ سمجھیں گے بھی نہیں، اور الٹا آپ کو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، تم مجھے چھوڑ دو، مطلب تم اپنے کام سے کام رکھو، میں جانوں میرا اللہ جانے. ٹھیک ہے، یہ تو اس پہ کوئی شک کی بات نہیں کہ بھئی انسان اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ کوئی دوسرا انسان حائل نہیں ہو سکتا. اللہ کے اس بندے اور اللہ کے درمیان جو توبہ ہے، اس بندے کی توبہ میں حائل نہیں ہو سکتے. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو توبہ بھی نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ نظر آتا ہے کہ توبہ اگر کرتے تو بھئی ان گناہوں کو چھوڑا ہوتا نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی شخص کو جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جب آپ اس کو 2 سال 3 سال 5 سال سے جانتے ہیں اور وہ ایک ہی گناہ کیا جا رہا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کا گیپ آیا تھا، آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، واپس آئے 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد واپس آتے دیکھتے ہیں بندہ بالکل چینج ہو چکا ہے. تو ایسی سچویشن بھی ہوتی ہیں. اب اگر وہ چینج ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پتہ لگ رہا ہے، یہ ظاہری طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو احساس ہوا، اس نے توبہ کی اور اپنے اچھی زندگی شروع کر دی، گناہوں سے دور ہو گیا. لیکن ایک بندہ چینج ہی نہیں ہو رہا اور وہ روزانہ وہ کیے جا رہے ہو کہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے اس پہ ڈٹے رہنا اور پھر اس چیز پہ مطمئن رہنا کہ نہیں اللہ مجھے معاف کر دے اور توبہ بھی نہ کرنا. یہ بڑا خطرناک سچویشن ہے. تو یہاں پر بھی جو بہترین خطا کار ہیں وہ کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. جب انہیں غلطی ہوتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ان سے غلطی ہوئی اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں.